دعوت بھی آپ نے شروع کی، لوگوں کو جمع بھی آپ نے کیا، ان کی تربیت بھی آپ نے کی، انہیں منظم بھی آپ نے کیا، پھر وہ دعوت کے مرحلے بھی سارے خود طے کیے، اس کے بعد تصادم کا مرحلہ آیا تو جنگ میں سپہ سالار بھی آپ ہیں، بدر میں بھی ہیں، احد میں بھی ہیں، احزاب میں بھی ہیں۔ یہ دو شانیں جو ہیں یہ دنیا میں کہیں آپ کو نظر نہیں آ سکتی یکجا۔ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ ایک لائف سپین، ہیومن لائف سپین 20 برس میں انقلاب ابتدا سے لے کر اور انتہا تک ایک بہت بڑے ملک میں، رقبے کے اعتبار سے جزیرہ نما عرب چھوٹا نہیں ہے، چاہے وہاں کی آبادی کم تھی اب بھی کمی ہے، لیکن اس پورے ملک میں ایک نیا نظام، نیا سیاسی نظام، نیا معاشی نظام، نیا سماجی نظام، نئے عقائد، نئی عبادات، نئی رسومات۔ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ انقلابی عمل کو اگر ہم جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس سورس صرف ایک ہے اور وہ ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورنہ مارکس کو دیکھیں گے تو انقلابی عمل تو سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اس نے ایک فکر دیا تھا، فلسفہ دیا تھا۔ انقلاب آتا کیسے ہے؟ وہ مارکس کی زندگی میں اس کا کوئی نقشہ نہیں۔ لینن کو لیں گے تو اس کا وہ یہ تو ضرور ہے کہ اس نے جو پارٹی بنائی اور محنت کی، لیکن یہ کہ فکر اور فلسفہ جو ہے وہ تو مستعار تھا، اس کے لیے کہیں اور سے لیا تھا اس نے۔ لہذا ایک ہی سورس ہے اور وہ ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اپنی مائکروسکوپ بھی وہیں پہ سیٹ کر لیں، بٹوین دی لائنز پڑھنے کی کوشش کریں، بین السطور سے اخذ کریں، یا جس سے میں ایک جدید اصطلاح کی شکل سے کہتا ہوں فلسفی آف سیرہ، سیرت اور پھر فلسفی آف سیرت، فلسفہ، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو تب معلوم ہوگا کہ انقلابی عمل کسے کہتے ہیں۔ اب آئیے دوسری بات، اسلامی انقلاب کا ہدف کیا ہے؟ ویسے ہر انقلاب کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ کسی نہ کسی پہلو سے ظلم کا خاتمہ اور عدل اور انصاف کو قائم کرنے کی کوشش کرنا۔ ظلم تھا، بادشاہ ہے، بیٹھا ہوا ہے، بڑے بڑے محل ہیں، لاؤ لشکر ہیں، عیاشیاں ہیں، اور غریب کسان محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، غریب آدمی بیٹھا ہوا کپڑا بن رہا ہے، اس کے اوپر ٹیکس ہے، ہیوی ٹیکسیشن ہے، کسان کی محنت کا جو حاصل ہے اس کا جو بڑا حصہ ہے وہ آ کر جاگیردار لے جاتا ہے، اس میں سے کچھ حصہ جو ہے بادشاہ کو پہنچا دیتا ہے، کچھ اپنے پاس رکھتا۔ اس ظلم کا خاتمہ، تمام انسان برابر ہیں، ایک ظلم کا، ایک زیادتی کا، ایک ناانصافی کا خاتمہ کرنے کی کوشش تھی، جس کے نتیجے میں فرانس کا انقلاب آیا۔ اسی طرح ایک کارخانے دار ہے، وہ کارخانہ لگا کے بیٹھ گیا ہے، ہزاروں مزدور کام کر رہے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو کچھ اس سے نفع حاصل ہو رہا ہے، جو یافت ہے، وہ کارخانے دار کے سرمایے اور لوگوں کی محنت دونوں کا مجموعے کا حاصل ہے۔ اس میں سے کتنا حصہ سرمایہ دار کو ملنا چاہیے، کتنا مزدور کو ملنا چاہیے، اس کا طے کرنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن جب شکل یہ ہو جائے کہ کارخانے دار محل میں رہتا ہو، کوٹھیوں میں رہتا ہو، عیش کرتا ہو، اور ادھر وہ مزدور جو ہے اس کے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی نہ ہو، تو ظلم ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس ظلم کے خلاف تو انقلاب کا ہمیشہ داعیہ ہوتا ہے کسی نہ کسی حیثیت سے ظلم کا خاتمہ۔ وہ ظلم اگر سیاسی سطح پر ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں جبر، ریپریشن۔ وہ اگر معاشی سطح پر ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں ایکسپلائٹیشن، استحصال۔ وہ سماجی سطح پر ہوتا ہے تو ڈسکریمنیشن، کالے گھٹیا ہیں، گورے بڑھیا ہیں، برہمن اونچا ہے، شودر نیچا ہے، اونچ نیچ۔ یہ 3 شکلیں ہیں، سماجی سطح پر، معاشی سطح پر، سیاسی سطح پر۔ ریپریشن، ایکسپلائٹیشن، ڈسکریمنیشن۔ اس کے خاتمے کی کوشش کی گئی ہے
محرک جو رہا ہے انقلابوں کا وہ اچھا رہا ہے، برا نہیں، بلکہ اضافی بات نوٹ کر لیجئے کہ ان تمام انقلابات کے لیے جو اصل جذبہ ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب سے مستعار ہے۔ یہ چیزیں تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ایک انسانی نظام زندگی کے اندر حضور کے ذریعے سے وجود میں آئی، جو میں نے ایچ جی ویلز کا حوالہ آپ کو دیا کہ انسانی حریت، اخوت اور مساوات پر مبنی ایک باقاعدہ معاشرہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ محمد نے قائم کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ وہ حضور کا دشمن ہے، جہاں تک حضور کی ذاتی زندگی ہے، گھریلو زندگی ہے، ازدواجی زندگی ہے، اس پر اس نے وہی حملے کیے ہیں جو آج رشدی نے کیے ہیں یا جو رنگیلا رسول کا لکھنے والے نے کیے تھے، وہی حملے کیے۔ وہ معتقد نہیں ہے، لیکن اس حقیقت کو ماننے پہ مجبور ہے کہ انسانی حریت و اخوت و مساوات کے واعظ تو دنیا میں پہلے بھی سنائی دیے۔ عیسائی ہونے کے باوجود کہتا ہے کہ جیزس آف نزارت کے ہاں بھی، مسیح ناصری علیہ الصلوۃ والسلام، اس نے بھی بہت واعظ کہے، لیکن یہ کہ ان اصولوں پر تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ بالفعل ایک معاشرہ قائم کرنا، یہ کارنامہ ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اعتبار سے اصل میں جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلامی انقلاب کا ہدف ہے عدل اجتماعی، سوشل جسٹس، جسٹ پولیٹیکو سوشو اکنامک آرڈر، عدل ہو، انصاف ہو، فیئر پلے ہو، فیئر ڈسٹریبیوشن ہو، قومی وسائل و ذرائع ہیں، عوامی وسائل و ذرائع ہیں، ان سے جو کچھ وجود میں آ رہا ہے معاشرے میں ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن ہو، منصفانہ تقسیم ہو، لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ پامال نہ ہو، عدل ہو، انصاف ہو۔ میں اس لیے خاص طور پر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں مذہبی جماعتیں جب کبھی بھی اسلام کا نفاذ، اسلامی یہ اور انقلاب کا لفظ بھی انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اکثر و بیشتر ان کے سامنے صرف ہوتے اسلامی قوانین نافذ کرنا، اور قوانین میں بھی اہم ترین چیزیں کیا ہیں؟ تعزیرات ہیں، چور کا ہاتھ کٹے، فلاں کی یہ سزا ہے، فلاں کی یہ سزا ہے، نافذ کرو۔ اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ قانون جو ہوتا ہے وہ تو کسی نظام کو چلانے کا ذریعہ ہوتا ہے، اصل شے نظام ہے۔ نظام غلط ہو، قانون اچھا ہو تو فائدہ غلط کاروں کو ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ نظام ایسا ہے کہ دولت کی تقسیم غیر منصفانہ ہے، ایک طرف دولت کے انبار ہیں، ایک طرف بھوک ہے، احتیاج ہے۔ نظام تو یہ ہے، نظام کو تو آپ نے ٹھیک کیا ہی نہیں۔ ہاں چوری کی سزا ہے کہ ہاتھ کاٹو، آپ نے چور کا ہاتھ کاٹنا شروع کر دیا، چوری ختم ہو جائے گی، فائدہ کس کو پہنچے گا؟ ان حرام خوروں کو جنہوں نے ایکسپلائٹیشن کے ذریعے سے لوگوں کے حقوق سلب کر کے دولت کے انبار جمع کرائے تھے، اب وہ پاؤں پھیلا کر نچنت ہو کے سوئیں گے۔ غریب کا تو فائدہ نہیں ہوا۔ ایریڈیکیشن آف تھیفٹ، چوری ختم ہو گئی لیکن ظلم ختم نہیں ہوا۔ تو اسلامی انقلاب کے ذریعے سے پہلے نظام عدل قائم ہو، نظام عدل و قسط قائم ہو، پھر اسلامی قانون نافذ کیا جائے۔ اب یہ صحیح بات ہے کہ اس نظام کو سب سرو کرے گا، سپورٹ کرے گا، مستحکم کرے گا، چلائے گا اسلامی قانون۔ اس کانسیپٹ کو بہت کلیئرلی سمجھنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اسلامی انقلاب کا ہدف کیا ہے؟ سوشل جسٹس۔ اب اس کے لیے میں چند آیات کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ پہلو ایسا ہے جو دبا ہوا ہے ہماری سوچ میں۔ سب سے پہلی بات ہماری دینی سطح پر اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات۔ اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے، اور ایک ہی لفظ ایسا ہے جو مصدر کی بنیاد پر ہے، العدل۔
اللہ سراپا عدل ہے، مجسم عدل ہے۔ اب یہ سراپا اور مجسم کے الفاظ اللہ کے شایان شان نہیں ہیں، لیکن کیا کریں، ہمارے پاس کوئی اور انداز نہیں ہے اس کو بیان کرنے کا۔ دوسری بات، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ خود گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، ملائکہ بھی ہیں، صاحب علم بھی ہیں، اور وہ اللہ کیا ہے؟ عدل کا، قسط کا قائم کرنے والا۔ تو ہمارے ہاں چوٹی کی چیز ایمان باللہ ہے نا، ایمان باللہ میں العدل اور قائما بالقسط۔ دوسری چیز ہے انبیاء اور رسل، شریعتیں بھیجی، ایمان بالرسالت، اس کی وہ آیت آپ کو میں نے سنا دی، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بھیجے اپنے رسول واضح تعلیمات کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ۔ یہ کلیکٹیو شکل میں ہے رسولنا، یہ گویا کہ بحیثیت مجموعی نبوت و رسالت کا جو ادارہ ہے، جو انسٹیٹیوشن ہے، اس کے بارے میں یہ جامع آیت ہے، کسی ایک نبی اور رسول کے لیے نہیں۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کس لیے؟ تاکہ لوگ عدل پر، قسط پر قائم۔ گویا کہ شریعت کا بھیجنا، نبوت کی بعثت، رسالت کی بعثت، کتابوں کا نزول، مقصد کیا ہے سب کا؟ نظام عدل و قسط کا قیام، لیقوم الناس بالقسط۔ اللہ ہے قائما بالقسط، اسی کا عکس کیا ہے؟ لیقوم الناس بالقسط۔ یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 ہے۔ یہی آیت پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معین ہو کر آتی ہے، وہ میں بعد میں لوں گا، اس سے پہلے مسلمانوں سے جو اللہ نے خطاب کیا ان کا فرض کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، سورہ نساء کی آیت نمبر 135۔ اہل ایمان عدل کو قوت کے ساتھ قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ اور سورہ نساء کے بعد اگلی سورت ہے سورہ مائدہ، اس کی آیت نمبر 8، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ پوری طاقت کے ساتھ اللہ کے لیے، کیا مانی؟ عدل اور انصاف کے گواہ بن کر۔ اور یہی بات پھر حضور کے ایک جانثار نے، سعد بن ابی وقاص نے رضی اللہ تعالی عنہ کہی تھی ایرانیوں سے، جب پوچھا گیا کہ آپ کیوں ہم پر چڑھ دوڑے ہیں، کیوں یہ آپ نے حملہ کیا ہے؟ پہلے بھی آپ لوگ آتے تھے، عرب چونکہ بدو لوگ تھے، ان کا اپنا صحرا جو ہے اس میں کچھ پیدا ہوتا نہیں تھا، لوٹ مار ان کا جو ہے ذریعہ معاش تھا، تو وہ جو بھی سیٹلڈ سویلائزیشن ہوتی ہیں ان کے اوپر اس قسم کے قبائل جو ہیں، قبائلی ریڈز، ٹرائبل ریڈز کر کے، لوٹ مار کر کے بھاگ جاتے تھے۔ تو پہلے بھی آتے تھے، چلے جاتے تھے، اس دفعہ جو تم آئے ہو تو جان نہیں چھوڑ رہے، واپس کیوں نہیں جا رہے؟ تو حضرت سعد بن وقاص کا جملہ ہے، انا قد ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں۔ پہلے ہم خود آتے تھے، اب ہم بھیجے گئے، وی آر آن اے مشن۔ اللہ نے بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد نے بھیجا ہے ہمیں۔ کیوں بھیجا ہے؟ لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الى نور الایمان ومن جور الملوک الى عدل الاسلام۔ اس لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کو، نوع انسانی کو، بنی آدم کو، ہم کفر، شرک، مادہ پرستی، الحاد کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کے نور میں لائیں، اور بادشاہوں کے ظلم و ستم کے شکنجے سے نجات دلا کر، اور عدل اسلام کا جو نظام عادلانہ ہے، سوشل جسٹس کا جو نظام ہے، وہ ہم قائم کریں تاکہ اس سے روشناس ہو۔
یہی بات حضور سے کہلوائی گئی، وہ آیت آپ نے ابھی سنی ہے، آیت نمبر 15 سورہ شورى کی، وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ۔ اے نبی کہہ دیجئے ڈنکے کی چوٹ، میرا ایمان ہے اس کتاب پر جو مجھ پر نازل کی گئی ہے، اور مجھے حکم ہوا تمہارے مابین عدل قائم کرو۔ اور اس سارے کو اگر آپ جمع کریں گے جو میں نے بیان کیا ہے، صفات باری تعالی العدل قائما بالقسط، اس لیے گنوا رہا ہوں، پھر یاد کر لیں۔ شرائع کا نزول، انبیاء اور بعثت کی، انبیاء اور رسول کی بعثت کا مقصد لیقوم الناس بالقسط، اللہ کے ماننے والوں سے مطالبہ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ امت کا فرض منصبی انا قد ارسلنا لنخرج الناس من ظلمات الجہالۃ الی نور الایمان ومن جور الملوک الی عدل الاسلام۔ حضور کے بارے میں فرمانا، کہہ دیجئے ڈنکے کی چوٹ، آمنت بما انزل اللہ من کتاب وامرت لأعدل بینکم۔ ان سب کو جمع کریں گے تو پھر وہ آیت بنتی ہے جو بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو معین کرنے کے لیے قرآن میں 3 دفعہ آئی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا قرآن دے کر، اور دین حق، یہ ہے دین حق۔ اب جسٹ سوشل آرڈر، دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم بیسڈ آن فیئر پلے اینڈ جسٹس، وہ دین حق ہے، سچا دین، سچا نظام، نظام برحق، اور ذات حق سبحانہ و تعالی کا دیا ہوا نظام۔ وہی تو نظام دے سکتا ہے کہ جو سب کے لیے عادلانہ ہو، اس لیے کہ وہ سب کا خالق ہے۔ عورت بھی اس کی مخلوق، مرد بھی اس کی مخلوق۔ عورت سوچے گی تو اپنے اعتبار سے سوچ سکتی ہے، مرد کی حیثیت سے سوچ نہیں سکتی۔ وہ نظام بنائے گی تو اپنی رعایت کرے گی، مرد پر ظلم کرے گی۔ مرد سوچے گا تو مرد ہونے کی حیثیت سے سوچ سکتا ہے، عورت ہونے کی حیثیت سے سوچ ہی نہیں سکتا۔ وہ نظام بنائے گا، عورت پر جبر کرے گا، ظلم کرے گا، اور اپنے حقوق بڑھائے گا۔ سرمایہ دار نظام بنائے گا تو مزدور کو کچھ لے گا، اور مزدور بنائے گا تو سرمایہ دار کا بیڑا غرق کرے گا۔ طریقے کوہکن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی، صرف پرویز ہی نہیں دھوکہ دینے والا، طریقے کوہکن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی۔ اسی طریقے سے کسی کو طاقت ہاتھ میں آ جائے تو وہ سب کو اپنا غلام بنا لے گا، ڈکٹیٹر بن جائے، یا دستور میں ایسی ترامیم جھٹپٹ کروا دے کہ کوئی چو نہ کر سکے۔ یہ تازہ ترین مرحلہ ہے نا ہمارا۔ یہ سب کیا ہے؟ جس کے پاس اختیار آ جائے وہ تو چاہے گا کہ کوئی چو نہ کرے، اور اگر عوام کو آزادی دی جائے وہ کہیں گے مادر پدر آزادی ہمارے، ہمیں کوئی پوچھے ہی نہ۔ ایک ہی ہستی ممکن ہے نظری اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، جو سب کی بہبود چاہتی ہے، جس کو سب سے محبت ہے۔ الخلق عیال اللہ، حدیث ہے کہ کل مخلوق اللہ کے کنبے کے مانند ہے۔ عورت کے کیا حقوق ہونے چاہیے، کیا فرائض ہونے چاہیے، شوہر کے کیا حقوق ہونے چاہیے، کیا فرائض ہونے چاہیے، سرمایہ کے اوپر کیا قدغنیں ہونی چاہیے، کیا اس کو ملنا چاہیے، مزدور کو کیا حق ملنا چاہیے، کیا اس کے اوپر بھی فرائض عائد ہونے چاہیے، عام شہریوں کے کیا حقوق ہونے چاہیے، جن کے ہاتھ میں انتظام مملکت ہے ان کے کیا حقوق اور اختیارات ہونے چاہیے۔ ان سب میں وہ معتدل متوازن وہ نقطہ جہاں پہ آ کر وہ ترازو کی ڈنڈی سیدھی ہو جائے ہر اعتبار سے، وہ سوائے دین حق کے ممکن نہیں۔ لہذا اس دین حق کو پورے نظام زندگی پر غالب کر دینا، یہ ہے مقصد انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہے مقصد انقلاب اسلامی۔ اب اگلا مرحلہ آیا، ہم نے اپنے 2 موضوع مکمل کر لیے۔
انقلاب کہتے کس سے ہیں، ڈیفینیشن کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہوتا ہے، اسلامی انقلاب کا ہدف کیا ہے۔ اب ہم ذرا جائزہ لیں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ہم اخذ کریں گے کہ انقلابی پروسیس کس بلا کا نام ہے، کس چڑیا کا نام ہے، اس کے مراحل کیا ہیں، مرحلہ وار۔ اس لیے کہ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، سیرت النبی میں بظاہر بڑے تضادات ہیں، یہ میں نے بظاہر کا لفظ لکھ دیا ہے، پہلے کہہ دیا ہے مبادا کفر کا فتویٰ لگ جائے، بظاہر بہت بڑے بڑے تضاد ہیں۔ ایک مرحلے پر یہ حکم ہے کہ چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیں تم ہاتھ نہ اٹھانا، ایک مرحلے پر یہ حکم ہے قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم۔ تضاد ہے کہ نہیں؟ ایک وقت میں انتہائی دب کر صلح کر رہے ہیں، اتنا دب کر صلح کر رہے ہیں صلح حدیبیہ میں کہ تمام مسلمانوں کا خون کھول رہا ہے۔ اب میں صرف اشارے کروں گا، اس وقت تفاصیل میں سے کسی بات کی بیان نہیں کروں گا۔ وہ تو یہ کہ اللہ کے رسول ہیں، یہ امتی ہیں، چپ ہیں، ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ حضرت عمر سے تو ضبط بھی نہیں ہو سکا، کچھ نہ کچھ بات کر بھی دی، لیکن خون کھول رہا تھا سب کا۔ اگلے سال جب وہ صلح ٹوٹ گئی، اب قریش کا سردار آ رہا ہے، خوشامد کر رہا ہے، سفارشیں ڈلوا رہا ہے، صلح نہیں کر رہے۔ تضاد ہے کہ نہیں؟ ان تضادات کو ریزالو کرنا خود اپنی جگہ پر ایک مسئلہ ہے، اس کو ایکسپلائٹ کیا ہے مغربی جو بھی سیرت نگار ہیں یا جو فلاسفرز آف ہسٹری ہیں۔ ٹوائن بھی اس دور کا سب سے بڑا فلسفی شمار ہوتا ہے تاریخ کا، اور اس نے ایک زہر میں بجھا ہوا جملہ کہا ہے، محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹس مین۔ کیونکہ مکے کی گلیوں میں جو حضور کا نقشہ نظر آتا ہے، وہ چاہے وہ اسے نبی نہیں مانتے حضور کو، لیکن نقشہ ضرور نبیوں کا سا ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ پھرتے تھے گلیوں میں، دعوت دے رہے ہیں، کبھی یہاں واز کہہ رہے ہیں، کبھی وہاں واز کہہ رہے ہیں، لوگ ستا بھی رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، وہی درویشی ہے۔ تو مکے میں تو حضور کا نقشہ بھی یہی تھا، اسٹریٹ پریچنگ ہو رہی ہے، واز کہے جا رہے ہیں، دعوت ہو رہی ہے، تبلیغ ہو رہی ہے۔ تو بقول اس کے وہاں تو وہ ناکام ہو گئے، مکے سے تو بھاگنا پڑا۔ وہ تو بھاگنا کہتے ہیں نا اس کو، فلائٹ فرام مکہ۔ کامیاب ہوئے مدینے میں ان کی شان ہی اور ہے، وہ تو